بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں منکی پاکس وائرس کے کچھ پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ منکی پاکس وائرس کیا ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، اس سے کس طرح بچاؤ ممکن ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ ہمیں کس طرح کرنی ہے۔ میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں۔ اسے منکی پاکس وائرس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 1958 کے اندر سب سے پہلے بندروں کے اندر اس بیماری کی تشخیص ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس کا نام منکی پاکس وائرس رکھا گیا۔ منکی پاکس وائرس جانوروں سے انسان کے اندر منتقل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد منکی پاکس وائرس میں مبتلا مریض اس کو دوسرے انسانوں کے اندر منتقل کر سکتا ہے۔ اس کی جو ایئر بورن جو ٹرانسمیشن ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے، یعنی یہ سانس کے ذریعے منتقل نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے ذریعے یا باڈی سیکریشن جو پیشنٹ کی ہوتی ہیں، یہ جیسے سیلائیوا ہو گیا، یا اس بیماری میں جو دانے نکل آتے ہیں اس میں جو پانی ہوتا ہے، جو سیکریشنز ہوتی ہیں وہ اگر سیکریشنز دوسرے کسی بندے کو لگ جائیں تو اس سے یہ وائرس دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ 5 سے 7 دن اس کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے۔ انکوبیشن پیریڈ کا مطلب ہے کہ جب کسی شخص کے اندر یہ وائرس ٹرانسفر ہوتا ہے تو 5 سے 7 دن لگتا ہے اس کے سمٹمز آنے میں، اور تقریباً 2 سے 3 ہفتے اس کے بعد لگتے ہیں اس کے سمٹمز مکمل طور پہ ختم ہونے میں۔ اس بیماری کی ابتدائی علامات میں تیز بخار کا ہونا اور سر درد ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسم کے اوپر خارش ہوتی ہے اور جسم کے اوپر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دانے چکن پاکس کے دانوں کی طرح ہوتا ہے، یعنی ان میں پانی ہوتا ہے، لیکن ان کے سائز میں کافی ساری ویریشن ہوتی ہے، یعنی یہ دانے چکن پاکس کے دانوں سے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو بخار والی تمام علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، یعنی جو پرابلم بخار میں ہوتی ہیں، جیسے پیٹ درد ہونا، الٹی آنا، متلی فیل ہونا، یا کمر درد کا ہونا، نکاہت کمزوری فیل ہونا۔ کچھ لوگوں میں ان دانوں کے اوپر انفیکشن ہو جاتی ہے، یعنی یہ تو ہوتے تو وائرس کی وجہ سے ہیں، لیکن بعد میں اس کے اوپر بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتی ہے اور ان دانوں میں پس پڑ سکتی ہے۔ اور کچھ پیشنٹس میں لمف نوڈ سویلنگ ہو سکتی ہے۔ لمف نوڈز حدود ہوتے ہیں جو ہماری جیسے گردن کے نیچے یا بغلوں کے اندر ایک ضلع کے اندر ہو سکتے ہیں، یعنی ان جگہ پہ آپ کو گلٹی فیل ہو سکتی ہے۔ منکی پاکس وائرس ایک سیلف لیمیٹنگ ڈیزیز ہے، یعنی اگر آپ اس کا علاج نہ بھی کریں تو 90% لوگوں میں یہ خود بخود کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عام طور پھر ان پیشنٹس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جو پہلے ہی کسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں اور ان کی امیونٹی کم ہے، یعنی ان کی قوت مدافعت کم ہے، جیسے شوگر کے مریض یا ایسے مریض جو کسی وجہ سے اسٹیرائڈز میڈیسن لے رہے ہیں تو ان کی امیونٹی کافی کم ہوتی ہے، تو ان میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ ان میں ہمیں خاص طور پر اس وائرس میں مبتلا مریضوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو ہے کہ مریض کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ مریض کو 2 سے 3 ہفتوں کے لیے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر پاسبل ہو تو اس کو علیحدہ کمرے میں، ہوادار کمرے میں مریض کو رکھا جائے اور مریض سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہ کیا جائے۔ موسٹلی اس کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کا مطلب ہے کہ اس میں بیماری میں جو مسئلے آ رہے ہیں صرف ان کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی اگر سر درد ہے، کمر درد ہے، کمزوری فیل ہو رہی ہے اور بخار ہے تو اس کے لیے پیراسیٹامول دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وامٹ فیل ہو رہی ہے، نوزیا فیل ہو رہا ہے، متلی فیل ہو رہی ہے تو اس کے لیے ایسی میڈیسن جن سے الٹی وغیرہ فیل نہ ہو، دل خراب وغیرہ نہ ہو، وہ دی جاتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ مریض جو پہلے ہی کسی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو ان کی میڈیسن کا اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جائے۔ جیسے اگر کوئی شوگر کا مریض ہے یا کوئی اگر دل کی دوائی لے رہا ہے یا کوئی اور کسی بھی کرونک ڈیزیز میں مبتلا ہے، اور اگر پاسبل ہو تو اس کی جو ٹریٹنگ ڈاکٹر ہیں جو اس کی شوگر کو یا بلڈ پریشر کو یا دل کے مرض کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ٹیلی فونکلی رابطہ کیا جائے اور ان کو مریض کے بارے میں بتایا جائے اور ان سے رہنمائی لی جائے۔ اگر دانوں میں پس پڑ جاتی ہے تو اس کے لیے اینٹی بیکٹیریل دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جسے ہم اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں۔ ایسے مریض جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے ان کو اینٹی وائرل بھی کچھ ٹرائی کی جاتی ہیں،
اسپیسیفکلی ابھی کوئی بھی ایسی اینٹی وائرل نہیں ہے جو اس بیماری کے لیے ریکمینڈیڈ ہو، لیکن ہماری پریکٹس میں مختلف قسم کی ہم اینٹی وائرل جو یوز کرتے ہیں وہ اس میں یوز کی جا سکتی ہیں۔ جس شخص میں بھی مریض کے پاس جانا ہے وہ ماسک پہن کے جائے، گلوز پہن کے جائے، مریض کی یوز کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے، اس کی بیڈ شیٹس، ٹاول وغیرہ کو اور اس کے کپڑوں کو، ڈریس کو گلوز والے ہاتھوں سے پکڑے اور لے کے اور اس کو علیحدہ رکھا جائے اور ان کو اچھی طریقے سے دھویا جائے۔ مریض کو پراپر 2 سے 3 ہفتے کی آئسولیشن دی جائے، اور ایسے بچے یا ایسے اسٹوڈنٹ جو اسکول یا کالج جاتے ہیں ان کو اسکول یا کالج سے مکمل طور پہ چھٹی کروائی جائے، اسکول کالج نہ بھیجا جائے۔ اور اگر جن بچوں کے اینول پیپرز ہو رہے ہوں اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کا ایگزام دینا بھی لازمی ہے، تو ان کے ایگزامینیشن میں سینٹر میں جا کے ان کو ڈاکٹرز کی سلپ دکھائی جائے اور ان بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ نہ بٹھایا جائے، ان کو علیحدہ کسی جگہ پہ بٹھایا جائے تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے محفوظ رہیں۔ ابھی تک منکی پاکس کے لیے کوئی اسپیسیفک ویکسین جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوئی، دریافت نہیں ہوئی، لیکن جو ویکسین ہم اسمال پاکس یعنی چیچے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ وہ تقریباً 80 سے 85% تک کہ منکی پاکس وائرس کے خلاف بھی افیکٹو ہے، لیکن یہ ویکسین دنیا میں بہت لمیٹیڈ مقدار میں موجود ہے، تو اس لیے ہر شخص کو تو اس کی ویکسینیشن نہیں کی جا سکتی۔ سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں احتیاط ہی ہے کہ احتیاط کی جائے، اور اگر کوئی بھی آپ کو کسی پیشنٹ کے بارے میں شک ہے کہ اس کو منکی پاکس وائرس ہو سکتا ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں، اس کو آئسولیٹ کر دیں۔ باقی آپ کا اگر منکی پاکس وائرس کے بارے میں کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔